کے حوالے سے بیان ہے کہ ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، ان ابن لی قبضہ، میرے بچے کی وفات ہو گئی ہے، یعنی وفات کے قریب ہے، فاتنا آپ تشریف لائیں۔ فارسل یقری السلام، آپ نے سلام بھیجا، ویقول، اور آپ نے پیغام بھیجا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ آپ نے فرمایا جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو لے لیا ہے وہ بھی اسی کا تھا۔ ہر شے ایک ٹائم لے کے آتی ہے اللہ کی طرف سے، جب ٹائم اس کا پورا ہوتا ہے اللہ اسے واپس بلا لیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر آپ صبر کریں اور اللہ سے اجرت کی امید رکھیں۔ یہ تعزیت کے الفاظ ہیں، جب تعزیت کے لیے کسی کے یہاں تشریف لے جائیں تو ان الفاظ میں اس کی کو تعزیت کریں، حوصلہ دیں، تسلی دیں۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ عرض کیا تھا کہ تعزیت میں دعا کا کوئی موقع نہیں ہے، کہ میت کے لیے بخشش کی دعا یا ایصال ثواب کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ تعزیت ہے، یہ تعزیت کا معنی تسلی دینا ہے، اور تسلی دینے کے لیے تسلی کے الفاظ، صبر کی خوشخبریاں، اجر کی امیدیں، گناہوں کا کفارہ ہونا، غم و حزن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کا تذکرہ کر دینا، یہ مقصود کار ہے۔ نہ تو اس مجلس کو ایصال ثواب کا کوئی کے ساتھ اس کا کوئی نسبت ہے، اور نہ یہ کوئی درس دروس کا موقع ہے، نہ یہ کوئی درس دروس کا موقع ہے کہ جی چلیے تیسرے دن ہم درس رکھ لیتے ہیں، نہیں، دونوں باتیں قابل اصلاح ہیں، اللہ عالم۔ یہ بھی ایک رسمی شکل ہے جو ہم احباب میں دیکھتے ہیں کہ برادریوں میں کچھ اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھائی، کچھ دیوبند مسلک کے ساتھ، کچھ اہل الحدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ملی جلی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک مشترکہ نوعیت کا ایک سلسلہ ہو جائے، تیسرے دن قلوں کی بھی لوگوں کو انتظار ہوگی، ختم کی بھی انتظار ہوگی، تو ہم قل ختم تو نہیں کرتے، چلو ہم درس رکھ لیتے ہیں۔ پیارے بھائی، پیغام آپ کب دیں گے؟ پیغام آپ کب دیں گے؟ اگر آپ نے درس رکھ لیا اور تیسرے دن، تو ہمارے بھائی پوچھیں گے نہیں کہ ایک تقریب ہم کریں تو وہ تو اس پر تو آپ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ سنت کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو ہر میت کے ہی تیسرے دن آپ اگر درس رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی تو ایک رسمی شکل ہے، اجتناب کریں اس سے، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ ہم شروع میں جب میں یہاں ملتان آیا تو مجھے یہاں کی روٹین کا پتہ نہیں تھا، تو مجھے فون آیا اللہ کا کرنا یہیں کہیں سے کہ جی وفات ہو گئی تھی، لوگ جمع ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ درس دے دیں۔ یہاں کی رسمی شکل کا مجھے واللہ کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، غمگین ہے، چلو لوگ آئے ہوئے ہوں گے، میں بات کر لوں گا۔ میں آیا، اللہ کا کرنا ہفتے 10 دن بعد پھر اسی گھر میں دوسری وفات ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، تو میں چونکا اس بات پر۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جی وہ درس ہو جائے۔ بس تیسرے دن کیوں ہو جائے؟ اس گھر میں کبھی پہلے دروس ہوتے ہیں؟ کوئی روٹین ہو آپ کی؟ کبھی پہلے نہیں ہوتا؟ یا بعد میں کبھی آپ کا پروگرام ہے کہ آپ کوئی تسلسل رکھیں گے؟ نہیں۔ تو مناسبت تو فوتگی کی ہوئی، برادری اس لیے آئی کہ تیسرا دن ہے، آج قل والا قل کی نیت سے، ختم والا ختم کی نیت سے، درس والا درس کی نیت سے آ گیا۔ واضح کب کریں گے معاملے کو؟ وضاحت کا تقاضا یہ ہے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ جو منہج ہے نا اتباع سنت کا، یہ کوئی ایسا منہج نہیں ہے کہ جسے چھپانے کی ضرورت ہو۔ بس طرز تکلم، طرز تعلیم، بات کرنے کا انداز وہ پرسلیقہ ہو، اس میں
اپنے احباب کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا احترام ملحوظ رکھا جائے، ان کی شان کا لحاظ کیا جائے، انہیں کسی قسم کی ان پر کوئی طعن و تشنیع نہ کی جائے، لب و لہجہ انتہائی شائستہ ہو، اور جو موقف ہے وہ بہت ستھرا ہے، بڑا نفیس ہے، اسے بیان کر دیا جائے کہ ہماری مجبوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت شدہ جو عمل نہ ہو ہم اس سے احتراز کرتے ہیں، آپ کا جو معاملہ ہے ہم اس میں آپ سے دسترس نہیں کرتے، اس کے علاوہ کا کوئی موقع ہو آپ بسم اللہ ہمیں کہیے، ہم ضرور حاضر خدمت ہو جائیں گے، لیکن وہ رسمی شکل کے جس رسمی شکل کو ہمارا نظریہ قبول نہیں کرتا ہے، آپ محسوس بھی نہ کریں، آپ ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس میں ہمیں شرکت کی دعوت نہ دیں، اس میں آپ ہمیں شرکت کی دعوت نہ دیں۔ ہم ایک چیز کو نظریاتی طور پر جب ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے۔ طریقے سے بات کر لی جائے تو اگلا بندہ، آج شعور کا وقت ہے، پڑھا لکھا وقت ہے، لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اچھے طریقے سے بات ہو تو انشاءاللہ کوئی پریشانی کی صورت نہیں بنتی، اور ہمارا یہی مشورہ ہوتا ہے احباب کو کہ ہم اپنی بات کو کھلے الفاظ میں کہیں اور پورے احترام کے ساتھ کہیں۔ واللہ العظیم زبان کی شائستگی اور مٹھاس ہو، آپ عقیدہ توحید کھلے لفظوں سے بیان کریں تو انشاءاللہ اس مسلم معاشرے میں انشاءاللہ کوئی بدمزگی کی فضا اکثر و بیشتر پیدا نہیں ہوتی۔ امتحان لکھا ہو اور بات ہے، امتحان لوگوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا تصور ہے کہ آپ کسی کی عزت کر رہے ہوں، کسی کا احترام کر رہے ہوں، کسی کے بزرگوں کے لیے آپ بڑے احترام کے لفظ استعمال کر رہے ہوں، اور پھر وہ گن اٹھا کے آ جائے اور وہ کہے کہ جی آپ نے توہین کی ہے۔ اسے جب یہ لگتا ہے کہ آپ توہین کرتے ہیں تو وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ جب اسے یہ تسلی ہو جائے گی کہ آپ توہین نہیں کرتے، آپ کے پیچھے ایک نظریہ کھڑا ہے، آپ کی وہ مجبوری ہے، جیسے ہی اسے اعتماد آئے گا انشاءاللہ اس کی بدگمانی اللہ کی رحمت سے۔ تو جو تعزیت ہے یہ میت کے لواحقین کو، زندوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے، یہ میت کے لیے نہیں ہے، یہ میت کے لیے نہیں۔ میت کے لیے آپ جنازے میں گئے تھے، آپ نے جنازے کی دعائیں آپ نے پڑھی، اور اس حوالے سے باقی کافی مشکل بنتی ہے کیونکہ جو ہمارا تعلیمی لیول ہے معاشرے کا وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس لیے 3 دن تک لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اب جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا تو لوگ اسے اپنے اپنے انداز سے یاد کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی اسے میت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ کیا ہوا اور کیا کرتا ہے۔ بہرحال احتیاط کرنی چاہیے جب کوئی نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حوالے سے کسی بات پر رکا ہوا ہو تو وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اسے تسلیم کرتا ہے یا کسی اور انداز سے دیکھتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا کام آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ لب و لہجے کا جو استعمال ہے یا جو آپ کا اندازہ اور گمان ہے اسے خراب نہ کیجیے، آپ اس گمان کو خراب نہ کیجیے۔ مجھے یاد ہے میں ایک تعزیت کے حوالے سے ایک جگہ گیا، دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، متعلقین تھے ہمارے، تو وہاں ظاہر ہے ہم نے رسمی طور پر نہ یہ کہا کہ جی فلاں فلاں شے پڑھیں پھر یہ بخشیں پھر آگے بھیجیں گے، تو یہ نہیں کہا ہم نے، اور اہل میت بھی جانتے تھے، وہ بھی اہل الحدیث تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ واقعی یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ وہاں کچھ اور احباب آئے، ہمارے ہاتھ نہ اٹھانے، دعا نہ کرنے، تو بعض بھائی محسوس کر رہے تھے کہ جی یہ منکر ہیں، شاید دعا کے بھی ساتھ منکر ہیں، ہم نے سنا تھا کہ درود کے منکر ہیں، یہ دعا کے بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ آئے جب تو انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق کہا جی 3 دفعہ یہ پڑھیں، 3 دفعہ یہ پڑھیں، 3 دفعہ یہ پڑھیں۔ تو ایک صاحب نے ایسا کہا، انہوں نے کہا نہیں یہاں آئے حقہ آپ کے لیے رکھا جائے گا، سگریٹ پئیں، اخبار پڑھیں، وہ سب ٹھیک ہے، دعا نہ کریں، دعا شعا نہیں ہوتی یہاں۔ تو انہوں نے وہ اپنے دل کا جو غصہ تھا وہ انہوں نے نکالا، اور مقصود کار تو وہ نہ سمجھے کہ جس نبی پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، ہم بھی تو اسی نبی کی وجہ سے اڑے بیٹھے تھے نا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ ہم بھی تو اپنی نا نہیں بنائے ہوئے تھے نا، میت کے ساتھ ہمدردی نہ ہوتی تو ہم آتے کیوں؟ لواحقین کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو ہم آتے کیوں؟ ہم تو دل جوئی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تسلی کے موقع پر آپ زندوں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ آپ یہ موقع تو تعزیت تسلی کا موقع ہے نا، ٹوٹے ہوئوں کو حوصلہ دینے کا۔ آپ حوصلے والوں کو توڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جی ایک جو نقطۂ نظر جسے آپ نے سمجھا اس پر وہ قائل نہیں ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے جملوں میں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، حوصلہ دے، ظرف دے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم اکثر اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف بے مثال تھا۔ نجرانی وفد 21 دن یا 20 دن رہے، مسجد نبوی میں رہے، کھانے پینے کا بندوبست ہو، مناظرے کرے، باتیں کرے، کسی بات کا قائل نہ ہو، 20 دن کے بعد بغیر مسلمان ہوئے واپس چلا جائے۔ یہ ظرف ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی ہمیں تعلیمات ہیں۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اپنی مصیبتوں کو کیش کرائیں، اپنی مصیبتوں پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں، اجر کی خواہش رکھیں، اجر مانگیں۔ اللہ سے بے اتنائی نہ برتیں، بندوں کے سامنے جھولیاں نہ پھیلائیں، بندوں کے سامنے اپنے مقاصد اور اپنے مفادات نہ رکھیں، لیکن اللہ رب العزت سے لاپرواہی نہ برتیں۔ یوں نہ کہا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تیرا ارادہ ہو تو مجھے معاف کر، نہ ہو ارادہ تو نہ کر۔ یہ تو لاپرواہی ہوئی، یہ تو یہ تاثر ہوا کہ اللہ میری ضرورت نہیں ہے، میری مجبوری نہیں ہے، میرا گزارا ویسے چل جائے گا، تیری مرضی ہو تو کر دے، نہیں کرتا ہے تو پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوں نہ کہو، یوں کہو اللہ مجھے معاف کر، میں فقیر ہوں، گناہ گار ہوں، بخشش کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ میں معافی لے کے جاؤں گا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے تو معاف کر، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو کام کر بیٹھا ہوں وہ کام بڑے ہیں، اصولی طور پر پراپر طور پر میں مانگنے جوگا نہیں ہوں، لیکن تو جو غفور الرحیم ہے، اس لیے میں یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا، میں معافی لے کے جاؤں گا۔ میں کیسے برداشت کروں گا جہنم کا عذاب؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہو گئی ہے غلطی ہم سے، ہم مانتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہٹ تھوڑی رہے ہیں۔ اگر تو نے رحم نہ کیا اور تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا تو گھاٹا ہو جائے گا، گھاٹے سے بچائے اللہ۔ فارسلت الیہ تقسم علیہ لیاتینہا، دوبارہ پیغام بھیجا بیٹی نے، اور تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ اور حوالہ دیتی ہوں، آپ تشریف لے آئیے۔ پریشانی کا عالم ہے، فقام، آپ کھڑے ہو، ومعہ سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال، سبحان اللہ۔ کس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مجلس ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ ستارے ہیں، سبحان اللہ۔ سعد ابن عبادہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے عمائدین اور سربراہوں میں سے ہیں، و معاذ بن جبل قاری قرآن ہیں، عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور اہل یمن کی طرف امیر یمن بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ابی بن کعب قاری قرآن ہیں، صحابہ کرام میں مفتی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اونٹ کی لگام پکڑ کے غلاموں کی طرح ان کے سامنے چلتے تو یہ فرماتے کہ رسول اللہ کے بھائی آپ اس طرح نہ کیا کریں، ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، علماء کے ساتھ یہی رویہ رکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، میں اپنی تعلیم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آپ میرے لیے قابل احترام۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، یہ آگے آئے گی۔ نوف بقالی نے کہا کہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں جس موسیٰ کا تذکرہ ہے وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نبی نہیں ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے،
وہ کوئی اور نبی، وہ کوئی اور شخص موسیٰ نام کا تھا۔ نوح بقالی کی یہ بات سنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر بندے کو علم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ خود سے بنا کر کوئی بات نہ کرے۔ کذب عدو اللہ کے دشمن نے غلط بات کی ہے، غلط بات کی ہے۔ وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے ہی تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام سے ملے وہ بنی اسرائیل والے ہی تھے، وہ نبی ہی تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ موقف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا اور پھر تصدیق کے لیے وہاں سے ابی ابن کعب یہی گزر رہے تھے۔ ابی ابن کعب کو کہا کہ نوح بقالی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ موسیٰ اور تھے، میں نے کہا کہ موسیٰ بنو اسرائیل والے نبی تھے، آپ بتائیے حال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، کیا آپ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اور پھر تو 1.5-2 صفحات کی حدیث ہے جو بیان کی کہ قام موسیٰ خطیباً فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے تھے بنو اسرائیل میں کھڑے ہوئے، اور ایک شخص نے کہا کہ حل تعلم احدن عالم من کا، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ فاتب اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس پر خبردار فرمایا، اور ارشاد فاتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الی اللہ، کیونکہ یہ نہیں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ذکر کی اور یہ ثابت کیا کہ موسیٰ بنو اسرائیل تھے، کیونکہ جب خضر علیہ السلام سے ملے آئے تو خضر علیہ السلام اس چٹان پر لیٹے ہوئے ہیں، چادر چہرے پر ڈالی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا السلام علیکم، سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور حیران ہو گئے۔ انا بارضک السلام، انہوں نے کہا کہ اس سرزمین پر سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آئے ہو میاں؟ یہاں کے لوگ تو سلام نہیں کرتے۔ کہا انا موسیٰ، کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ قال موسیٰ بنو اسرائیل، آپ بنو اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ کہا موسیٰ بنو اسرائیل، ہاں میں بنو اسرائیل ہوں۔ تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حکم ہے سورہ لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ آپ تلاوت کریں اور ابی ابن کعب سے کہیں وہ بیٹھے اور سنیں۔ ابی ابن کعب سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر آؤ، ابو المنذر آؤ، کام ہے تم سے۔ کیا کام ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تمہیں سورہ بینہ سناؤ۔ کہا وسمان اللہ، کیا رب نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ کہا ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے، تیرا نام لے کے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے امتحان لیا نا، ابی بتاؤ حال تعلم اعظم آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت مجھے بتاؤ کون سی آیت ہے؟ سب سے عظیم آیت؟ کہا آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ آپ نے سینہ مبارک پر ہاتھ مارا، ان کے سینے پر ہاتھ مارا شاباش دیتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا لیہنک العلم، علم مبارک ہو، تو صاحب علم ہے، تو صاحب علم ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن انسانیت، محسن اہل اسلام، جامع قرآن، قاری قرآن، کاتب وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچپنے سے ہی قابل اعتبار یہ شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ زید ابن ثابت یہ وہ ہیں کہ جن کی خدمات کی برکت سے یہ قرآن کے نسخے آپ کو الماریوں میں سجے ہوئے ملتے ہیں۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، قاریوں کی شہادت ہو گئی، قاریوں کی شہادت ہوئی، مفکر امت، مدبر امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص سیدنا عمر ابن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر قاریوں کی شہادت ہو گئی تو قرآن کو پڑھنا پڑھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے لکھ لینا چاہیے۔ صدیق کے پاس آئے، مشورہ دیا، بات طے ہوئی، کون لکھے کون جمع کرے؟ زید کو بلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دور کرنے والا۔ رمضان المبارک میں ہر رمضان میں 1 مرتبہ یہ رسول اللہ کو سناتے اور رسول اللہ جبریل کو سناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے۔ آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے 2 دفعہ سنا، آپ نے زید سے 2 دفعہ سنا، آپ نے زید سے 2 دفعہ سنا۔ عبرانی زبان غالباً عبرانی یا سریانی زبان سیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، عبرانی کہ کہا یہ سیکھو، کوئی خط و کتابت ہوتی ہے، کچھ تحریر کرنی ہوتی ہے یا وہاں سے کوئی تحریر آتی ہے سننی ہوتی ہے، یہودیوں کے عبرانی زبان جاننے والے بندے بلانا پڑتے ہیں، اور مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں۔ یہ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل اعتبار ہیں کہ غیر قوموں کے پڑھے لکھے اسکالر وہ ان کے بچوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہودیوں کی تحریروں پر اور ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے، محتاجی یہ ختم ہو جائے، میاں تم سیکھ لو، چلو تسلی تو ہوگی کہ جو لکھوا رہا ہوں وہی لکھ رہا ہے اور جو بتا رہا ہے وہی لکھا ہوا ہے، اطمینان تو ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے سیکھنا شروع کیا، اللہ نے مدد کی، میں نے 10-15 دنوں کے اندر ہی میں نے اتنا سیکھ لیا کہ میں لکھ بھی سکتا تھا، میں پڑھ بھی سکتا تھا، میں سمجھ سمجھا بھی سکتا تھا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کیا، صدیق کے زمانے میں کاپیاں بنائیں، انحائے عالم میں تقسیم کر دی گئیں، 7 قراتوں پر تھی، قراتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک قرات پر ساری امت کو جمع کر دیا جائے، لوگوں کو کئی قراتیں سیکھنے کی جو اضافی زحمت ہے اور وہ بعض دفعہ پھوٹ اور ٹکراؤ کا سبب بنتی ہے، اس پھوٹ اور ٹکراؤ سے بھی بچا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کو قبول کیا، پھر زید کو بلایا، پھر زید نے ایک قرات پر جمع کیا۔ یہ قرات حفظ پر جو قرآن پاک کے نسخے آج دنیا کے کسی خطے میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، آپ کو ایک ہی جو قرآن ملتا ہے، اس کا جامع یہ ہمارے محسن سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں، غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ، سورہ نساء ہے، کیا ہے؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ غیر اولی الضرر کا لفظ پہلے نہیں اترا تھا، پہلے جو اترا نا وہ کیسے آیت پڑھیے؟ ہاں جی، جو جہاد نہ کرنے والے ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جہاد کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اچھائی کا ہے، دونوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ جہاد نہ کرنے والا جہاد کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آیت میں یہ کہا گیا، نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے کہا کہ اگر آنکھیں ہوتی کر سکتا تو ضرور کرتا، اب میری تو مجبوری ہے، میری کٹوتی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، اسی حالت میں وہی نازل ہوئی۔ زید پاس بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ان کی ران کے اوپر ہے، جیسے کہ قریب بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ثقیل ہوا، وزنی ہوا، اور زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب آ گئی، اس قدر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کیسے لکھا ہے؟ میں نے بتایا، آپ نے فرمایا غیر اولی الضرر، یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ اس میں شامل کرو کہ اس قاعدے سے مجبور مستثنیٰ ہے، معذور مستثنیٰ ہے۔
معذور تو جہاد نہ بھی کرے تو اللہ قیامت والے دن اسے جہاد مجاہدین کے برابر کر دے گا، کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ ہاں جو مجبوری کے بغیر جہاد نہیں کرتا وہ مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے وہ لکھ دیا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بیٹے خارجہ بن زید ہیں، خارجہ رحمہ اللہ، جو مدینے کے 7 فقہاء میں سے مسجد نبوی میں ایک ہی وقت میں 7 انسانیت کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم ایک ہی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، ان میں ایک زید کا بیٹا خارجہ ہے رحمہ اللہ۔ ورجال، اور کچھ اور بندے بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، گویا آپ نے اپنائیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بے اعتنائی اور لاپرواہی کا نہیں تھا۔ فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو پیش کیا گیا۔ ونفسہ تقاقع، اس بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھی، کانہا شن، جیسے کہ مشکیزہ سے پانی نکلتا ہے، گرتا ہے۔ ففاضت عیناہ، اس جان کنی کے عالم کو دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہنے لگیں۔ فقال سعد، سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ نے تو رونے سے منع کیا ہوا ہے، آپ خود رو رہے ہیں۔ کہا ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے صرف ان پر رحم کرتا ہے جو رحم کرتے ہو۔ تو دوسری حدیث میں آتا ہے، میں نے تو 2 احمق اور فاجر، گناہ گار اور بے سمجھ آوازوں سے میں نے منع کیا ہے، میں نے رونے سے منع نہیں کیا ہے۔ آواز نہ ہو، گریبان نہ پڑے، چہرہ نہ پیٹے، واہ ویلا نہ کرے، بد دعائیں نہ کرے، اپنا سر نہ منڈوا لے، سر پر مٹی نہ ڈالنا شروع کر دے، اپنے لیے ہلاکتیں نہ مانگے، دور جاہلیت کی جو آوازیں ہیں وہ نہ کسے، تو اور آنکھیں بہنے لگے تو بہتی رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کی کفایت کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کرتے ہیں۔